شدو اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، اور آج کے دن میں ہمیں نیکیوں کی خوب توفیق عطا کرے، برائیوں سے بچائے، گناہوں سے بچتے ہوئے سارا دن ہی نیکیوں میں گزارنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ اچھی اچھی نیتیں دن کے آغاز میں ہی اگر کر لیں تو بہت سارے کاموں کا ثواب اور بہت ساری نیتوں کا ثواب ہم اپنے نامہ اعمال میں لکھوا سکتے ہیں۔ آج نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ساری نمازیں ان کے وقت پر ادا کرنی ہے، کوئی نماز بھی انشاءاللہ ہم قضا نہیں ہونے دیں گے، اور جس سے بات کریں گے اس نے اخلاق کے ساتھ اور انشاءاللہ اچھے الفاظ کے ساتھ بات کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا رب العالمین جل وعلا کو راضی کرنے والے کاموں میں سے بڑا بہترین کام ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کیوں نہ حصول رحمت کے لیے، رب العالمین جل وعلا کی رحمت کو پانے کے لیے بندہ درود و سلام میں مشغول رہے اور اس کو اپنا ورد اور وظیفہ بنا لے۔ آئیے نزول رحمت، حصول برکت اور گناہوں کی مغفرت کے لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب العالمین جل وعلا کے پاکیزہ کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کی تلاوت ترجمے کے ساتھ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، جب دھوپ لپیٹی جائے اور جب تارے جھڑ پڑیں، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ جلائے جائیں، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب تھلکی یعنی گابن اونٹنیاں چھوٹی پھریں، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر سلگائے جائیں، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوں کے جوڑ بنے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے کس خطا پر ماری گئی، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان جگہ سے کھینچ لیا جائے، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو بھڑکایا جائے، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت پاس لائی جائے، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو حاضر لائی۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، تو قسم ہے ان کی جو الٹے پھریں، سیدھے چلیں، تھم رہیں، وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اور رات کی جب پیٹھ دے اور صبح کی جب دم لے، إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، بے شک یہ عزت والے رسول کا پڑھنا ہے، ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ، جو قوت والا ہے
مالک عرش کے حضور عزت والا، مطاع ثم امین وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، امانت دار ہے۔ وما صاحبكم بمجنون اور تمہارے صاحب مجنون نہیں، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ اور بے شک انہوں نے اسے روشن کنارہ پر دیکھا۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ اور قرآن مردود شیطان کا پڑھا ہوا نہیں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ پھر کدھر جاتے ہو؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وہ تو نصیحت ہی ہے سارے جہان کے لیے، لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ اس کے لیے جو تم میں سیدھا ہونا چاہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ چاہے اللہ سارے جہان کا رب۔ صدق اللہ العظیم۔ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب اور ہمارے اذہان کو منور فرمائے، ہمارے دل بھی روشن رہے قرآن مجید کی پاکیزہ تعلیمات سے، اور ہمارے ذہن بھی پاکیزہ اور منور رہے۔ قرآن کتاب ایسی ہے، جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو بھی سکون عطا فرماتا ہے، اس کی طبیعت کو بھی اطمینان نصیب فرما دیتا ہے۔ سورہ تکویر کی آج تلاوت اور اس کا ترجمہ شامل کیا گیا۔ آئیے اس کا مختصر تعارف بھی آپ کو پیش کیے دیتے ہیں۔ مقام نزول کے بارے میں لکھا ہے کہ سورہ تکویر یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں 1 رکوع ہے اور 29 آیتیں ہیں۔ تکویر نام کیوں رکھا گیا اس کا؟ تکویر کا مطلب ہے لپیٹنا، اور اس سورت کا یہ نام اس کی پہلی آیت میں جو لفظ بیان کیا گیا، جو لفظ آیا ہے کوّرت، اس سے ماخوذ ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قیامت کے احوال بیان کیے گئے، اور قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس کے کلام رب ہونے کو ثابت کیا گیا ہے، اور یہ مضامین بیان کیے گئے کہ اس سورت کی ابتدائی 13 آیات میں قیامت کے چند ہولناک امور بیان کر کے فرمایا گیا کہ جب یہ چیزیں واقع ہوں گی تو اس وقت ہر جان کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون سی نیکی یا بدی اپنے ساتھ لے کر اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہے۔ الٹے اور سیدھے چلنے والوں، ستاروں، رات کے آخری حصے اور صبح کی قسم کھا کر فرمایا گیا کہ بے شک قرآن مجید عزت والے رسول حضرت جبریل امین کا پہنچایا ہوا کلام ہے۔ نیز حضرت جبریل علیہ السلام کی شان بھی بیان کی گئی۔ نبی پاک علیہ السلام پر، نبی پاک علیہ السلام اور قرآن مجید پر کیے گئے کفار کے اعتراضات کا جواب دیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے، اور قرآن مجید سب جہانوں کی نصیحت کے لیے نازل ہوا ہے۔ مالک کریم ہمیں اس نصیحت والی کتاب، لا ریب کتاب رب العالمین جل وعلا کے کلام کو پڑھنے کی بھی توفیق دے، سمجھنے کی بھی سعادت عطا فرمائے۔ آج کی ہماری ممدوح شخصیت حضرت سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ السلام ہے۔ کشتی نوح بارہا بیان کی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، اس کی بھی انشاءاللہ تفصیلات جو ہے وہ آج ہم جانیں گے۔ بڑی مشہور ہے، بڑی معروف ہے۔ طوفان نوح معروف ہے، کشتی والوں کو نجات مل گئی، یہ بڑا معروف ہے۔ تو وہ سارا مرحلہ کیا ہوا، تفصیلی واقعہ کیسا تھا، عذاب کب آیا، کیوں آیا، اور پھر انجام کار میں کون بچا لیا گیا، کس کے مقدر میں ہلاکت رہی، اور ان کے اسباب کیا بنے، انشاءاللہ کوشش کی جائے گی ان باتوں پر بھی گفتگو ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی رب العالمین کی بارگاہ میں مناجات کے انداز کو بھی انشاءاللہ بیان کریں گے، اور ہم سیکھیں گے کہ رب العالمین جل وعلا کے انبیاء کیسے اپنے رب کو منانے کے لیے اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں آنسو بہاتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اور اس کی طرف لو لگاتے ہیں۔ اس کے لاکھ زمانہ مشکل زمانہ ان کا دشمن ہو جائے، لیکن یہ اپنے رب العالمین جل وعلا کی
محبت میں ہی آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرتیں آپ یقین کیجئے، جسے موٹیویشنل بک چاہیے ہو نا، کہ مجھے موٹیویشن چاہیے، میں بہت کمزور ہو جاتا ہوں، سست پڑ جاتا ہوں، مشکلات کے سامنے جناب کھڑا کیسے ہوا جائے، اس کی ہمت چاہیے۔ ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی بائیوگرافی پڑھے، ان کی سیرت کو پڑھے، پتہ چلے گا کہ یہ ایک تنہا بندہ بسا اوقات ہوا کرتا، لیکن سارا کا سارا زمانہ مخالف ہے، ان کو اپنے رب پر توکل ہے، اپنے رب پر اعتماد ہے، یہ جانتے ہیں کہ ہم جس رب کا کام کر رہے ہیں، جس کے احکام پر اور جس کے فرمان پر ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، وہ ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ پھر کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی، کیسے کیسے ساری دنیا ڈبو دی گئی، بچایا کون گیا؟ جو اپنے رب سے وابستہ تھا، جو رب کے محبوب سے وابستہ تھا، اس کی یاد میں اپنی زندگی گزار رہا تھا، اس کے احکامات کے مطابق چل رہا تھا۔ تو یہ موٹیویشن ہوتی ہے ہمارے لیے کہ کیسے ہی مشکل حالات ہو جائیں گے، لیکن ہم نکال لیے جائیں گے، بچا لیے جائیں گے، بشرط یہ کہ اپنے رب العالمین کے ہم فرما بردار رہنے والے ہوں۔ آئیے بلا تاخیر نعت کی طرف چلتے ہیں اور مدنی رضا بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، آقا ہمیں بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان گئے وہ جان کی جان گئے وہ جان کی جان ہے تو جہان ہے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ خوف نہ رکھنا رضا ذرا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ صلی علی نبینا صلی علی
محمد گنہگاروں کو ہاتف سے نویدیں خوشمالی ہے گنہگاروں کو ہاتف سے نویدیں خوشمالی ہے مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے گنہگاروں کو عاطف سے نویدیں خوشمالی ہے گنہگاروں کو عاطف سے نویدیں خوشمالی ہے مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے قضا وقت ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے قضا وقت ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے جو کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے جو کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے تیرا قد مبارک گلبنے رحمت کی ڈالی ہے تیرا قد مبارک گلبنے رحمت کی ڈالی ہے اسے بو کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے اسے بو کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے تمہاری شرم سے شان جلالے حق ٹپکتی ہے تمہاری شرم سے شان جلالے حق ٹپکتی ہے تمہاری شرم سے شان جلالے حق ٹپکتی ہے خم گردن ہلالے آسمان ذوالجلالے ہے خم گردن ہلالے آسمان ذوالجلالے ہے مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے میں ایک محتاج بے وقوت گدا تیرے سگے در کا میں ایک محتاج بے وقوت گدا تیرے سگے در کا میں ایک محتاج بے وقوت گدا تیرے سگے در کا تیری
تیرا دربار علی ہے، تیری سرکار والا ہے، تیرا دربار علی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے۔ اور ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جس کے بلبل گئے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جس کے بلبل گئے، تیرا سہی اس گل بنے خوبی کی ڈالی ہے، تیرا سہی اس گل بنے خوبی کی ڈالی ہے، رضا قسمت ہی کھل جائے جو بلا سے خطاب آئے، رضا قسمت ہی کھل جائے جو بلا سے خطاب آئے، رضا قسمت ہی کھل جائے جو بلا سے خطاب آئے، تو ادن سنگے درگاہ خدا میں مالی ہے، تو ادنا سنگے درگاہ خدا میں مالی ہے، گناہگاروں کو عاطف سے نوید خوشحالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب، اللہ کریم برکت عطا فرمائے۔ مدنی رضا بھائی نے بہت خوبصورت کلام بہت خوبصورت انداز سے شامل کیا، اللہ کریم اس کلام کی برکتیں ہمیں دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے۔ حضور کی نعت ہے اور یہ دنیا میں بھی برکت دینے والی ہے، آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کی برکتوں سے ہمیں حصہ نصیب ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ عنوان ہے آج ہمارا حضرت سیدنا نوح علی نبینا و علیہ السلام۔ راشد بھائی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ راشد بھائی، ابتدائی تعارف کچھ حضرت نوح علیہ السلام کا ہو جائے اور پھر انشاءاللہ مزید ہم آگے بڑھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک جلیل القدر نبی اور رسول کی سیرت کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کی سعادت پائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا شمار انبیاء اور رسول کی جماعت میں عظمت والے رسولوں میں ہوتا ہے۔ ویسے تو اللہ کا ہر رسول اور نبی عظمت والا ہے، لیکن انبیاء کرام میں بھی جن شخصیات کو ایک قیادت کا، امامت کا درجہ حاصل ہے، دیگر انبیاء کی سربراہی اور ان کے درمیان ایک گویا کہ بڑی شان والا جو مقام و مرتبہ ہے جن انبیاء کو حاصل ہے، ان میں حضرت نوح علیہ السلام کا شمار ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ دنیا میں تشریف لانے والے انبیاء کی جو ترتیب ہے، اس ترتیب کے اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے والے چوتھے نبی ہیں، اور کفار غیر مسلموں کی طرف مبعوث ہونے، تشریف لانے، ان کو حق اور ایمان کی دعوت دینے والے رسولوں میں آپ پہلے رسول ہیں۔ یہ آپ کو جو پہلا رسول کہا جاتا ہے تو اس طور پر کہا جاتا ہے کہ غیر مسلموں کی طرف، کفار کی طرف تشریف لانے والے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کئی شانیں بھی عطا فرمائی اور آپ کو طویل عمر عطا فرمائی۔ آپ کی عمر مبارک کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب مبعوث ہوئے، یعنی آپ نے اظہار نبوت فرمایا، تو آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ اس کے بعد آپ نے تقریباً 950 سال اپنی قوم کو، اپنی امت کو حق کی، ایمان کی دعوت دی، یعنی اتنا لمبا عرصہ ہے۔ اور جب طوفان نوح آیا، یعنی زمین پر جتنے لوگ موجود تھے، مومنین کے علاوہ، جو حضرت نوح علیہ السلام کے متبعین تھے، ان کے علاوہ جب سب ڈوب گئے اور سب کچھ نیست و نابود ہو گیا، تو طوفان نوح کے بعد تقریباً 60 سال آپ
علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں ظاہری حیات کے ساتھ جلوہ فرما رہے، تو اس طرح آپ دیکھیں کہ 950 سال آپ کا تبلیغ کا دورانیہ ہے جی 950 سال، 40 سال اعلان نبوت سے، اظہار نبوت سے پہلے کا ہے، اور 60 سال جو ہے وہ طوفان نوح کے بعد ہیں۔ تو اب حساب لگائیں گے تو 1050 سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک بنتی ہے، لیکن یہاں پر آپ کا صبر و استقلال دیکھیں کہ 950 سال تک آپ نے تبلیغ فرمائی، آپ نے حق کی دعوت دی، لیکن اس کے نتیجے میں بظاہر جو ایمان لانے والوں کی تعداد ہے وہ بہت ہی کم ہے، یعنی کہ تقریباً 80 افراد جو تھے وہ مومن ہوئے، ایمان لائے۔ تو یہ آپ کا صبر تھا کہ اتنی لمبی محنت اور اتنی لمبی اسٹرگل کے بعد بظاہر دیکھا جائے تو تعداد کے اعتبار سے کتنے کم امتی ہیں، لیکن اللہ پاک نے آپ کو ایسا حوصلہ اور ہمت عطا فرمائی کہ آپ اپنی امت کی طرف سے پہنچنے والے تکلیف، مصائب و آلام پر، اذیتوں پر صبر فرماتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا شمار اولو العزم انبیاء کرام میں فرمایا، یعنی وہ جو قرآن مجید میں آیت مبارکہ ہے سورہ احقاف میں، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ اے محبوب صبر کیجئے ایسا صبر جیسا ہمت والے، عظمت والے انبیاء نے کیا، رسولوں نے کیا۔ تو اب یہ جو اولو العزم رسول ہے، ایک ٹرمینالوجی ہے کہ تمام نبیوں رسولوں میں یہ اولو العزم انبیاء رسول جو ہیں یہ بڑا مرتبہ رکھتے ہیں افضلیت کے اعتبار سے بھی، اور وہ کون ہیں؟ وہ 5 ہستیاں ہیں۔ سب سے پہلے سر فہرست نبی مختار علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ، پھر حضرت عیسیٰ اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ اسپیشلٹی بھی ہے انبیاء کی جماعت میں کہ آپ اولو العزم نبیوں اور رسولوں میں شمار ہوتے ہیں، اور افضلیت کے اعتبار سے بھی آپ کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ رب تبارک و تعالی نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا کہ جب طوفان نوح آیا اور زمین پر جتنی انسانیت تھی وہ سب نیست و نابود ہو گئی، صرف وہ بچے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے، ایمان والے تھے، اور آپ کے ساتھ جو کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ لیکن طوفان نوح کے بعد جو کشتی نوح میں سوار دیگر افراد تھے ان کی آگے نسل نہ چلی، وہ ویسے ہی فوت ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد تھی، آپ کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس، ان تینوں سے ہی پھر نوع انسانی دوبارہ چلی، یعنی گویا کہ زمین پر نوع انسانی ختم ہو چکی تھی طوفان نوح کے نتیجے میں، صرف کشتی والے بچے تھے۔ اور اس کے بعد جب دوبارہ انسانیت کا زمین پر، روئے زمین پر سلسلہ شروع ہوا تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی نسل سے چلا۔ اسی مناسبت سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کو اس طور پر حضرت آدم علیہ السلام سے مشابہت حاصل ہے کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے انسانی نسل کا سلسلہ زمین پر چلتا ہے، تو طوفان نوح کے بعد چونکہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا، تو اب آگے جو انسانیت چلی ہے تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے چلی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ آگے چونکہ انسانیت ان کی طرف سے چلی ہے، لہٰذا انسانوں میں جتنے نبی رسول آئے اللہ نے یہ شرف بخشا کہ ان تمام کی جو شجرہ نسب ملتا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے ملتا ہے۔ تو یوں حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد اور نسل میں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ رکھا۔ پھر آگے چل کے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی نسل سے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے دنیا میں جلوہ گر ہونے کے بعد نبی کریم علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے، خواہ وہ بنی اسرائیل کے ہوں یا بنی اسماعیل کے خود نبی کریم علیہ السلام ہوں، تمام ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ تو جماعت انبیاء میں یہ 2 انبیاء ایسے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام اولاً اور ثانیاً حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ 2 ایسے عظیم الشان انبیاء ہیں کہ ان کی نسل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت رکھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے اور کیا خاصیتیں ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر کو قرآن مجید میں جا بجا بیان فرماتا ہے، مختلف آیتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کے اوصاف بیان ہوئے، آپ کے گویا فضائل بیان کیے گئے، کیا طرز زندگی تھا، اور جو آپ کی بعثت کا بیان کیا گیا، اور آپ نے جتنے عرصے تک، جتنے سالوں تک تبلیغ فرمائی۔ تو سورہ عنکبوت میں رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، تو 1000 سال مگر 50 کم، تو یعنی 950 سال رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید میں بیان فرمائے فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو پھر ان کی قوم کو طوفان آ گیا، اور وہ قوم جو طوفان میں ڈبو دی گئی، غرق کر دی گئی، وہ تھے جو ظلم کرنے والے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب ان باتوں کو تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں نا،
اور تھوڑا کلوز آئی کے ساتھ اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو بچایا کون گیا اور ڈبایا کون گیا، اس کانسیپٹ کو سمجھ لیں۔ بچایا وہ گیا جو نبی کے ساتھ رہا، واہ، اور ڈبایا وہ گیا جس نے نبی کو چھوڑ دیا۔ آپ سورہ ہود کو پڑھیے، سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی انبیاء کا ذکر کیا ہے بشمول حضرت نوح علیہ السلام کے، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت ہود علیہ السلام یہی کا تذکرہ ہے۔ تو رب العالمین نے تقریباً ہر ہی نبی کے ذکر کے بعد ایک بات یہ بھی بیان فرمائی کہ ہم نے ان کو بچا لیا، فلما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا، سبحان اللہ، شعیب کو بچا لیا علیہ السلام، اور شعیب علیہ السلام پر ان کے ساتھ جو ایمان لے آیا تھا اسے بچا لیا، اور باقیوں کا کیا ہوا؟ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، جو جس قسم کے عذاب کے ساتھ قوم کو ہلاک کیا گیا، پھر اس کا آگے رب العالمین جل وعلا نے بیان فرما دیا۔ ایسے ہی حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ کون بچایا گیا، فلما جاء امرنا نجینا ہودا، جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے ہود کو نجات دی، والذین آمنوا معه، اور اس کو نجات دے دی جو ان کے ساتھ ایمان لایا تھا۔ تو جو مومن ہے نا، اس کو اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے اسے ایمان کی توفیق عطا فرمائی، کہ نبی پر تو جو کرم ہے سو کرم ہے، انشاءاللہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے پر، نبی کے ساتھ رہنے والے پر، نبی کے مشن میں اپنا حصہ شامل کرنے والے پر بھی ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اور جو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی نبی کے احکام کو نہیں مان رہا، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں آ رہا، ویسی زندگی نہیں گزار رہا، اور حلال و حرام میں کلمہ پڑھنے کے بعد بھی فرق نہیں کر رہا، تو پھر وہ سوچ لے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس شاعر نے کہا کہ سجدہ اللہ کو ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے محبت کا صلہ مانگے گا، ادھر بھی جا رہا ہے ادھر بھی جا رہا ہے، کر کیا رہا ہے، کس کے پاس حشر میں جائے گا، مطلب ابلیس بھی کہیں خفا نہ ہو جائے، اللہ بھی راضی رہے۔ یہ بندہ مومن کا شیوا نہیں ہے، ہم بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف ہی بھاگو اور اللہ کی طرف ہی دوڑو، اور سب کو چھوڑ کر اللہ کے ہو جاؤ۔ ہمیں تو قرآن مجید نے یہ تعلیم عطا فرمائی ہے، اور پھر اس میں اللہ کے ہو جاؤ سے مراد یہ ہے کہ اللہ والے گروہ میں شامل ہو جاؤ، حزب اللہ میں آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جماعت میں آ جاؤ، ان لوگوں کے ساتھ آ جاؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام یافتہ ہے۔ ان انعام یافتہ میں سے ایک ہستی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام ہے، جن کا آج تذکرہ ہو رہا ہے۔ ان کے کیا اوصاف ہیں اور کیا مزید انداز زندگی تھا، عاطف بھائی سے جانتے ہیں۔ کیا فرمائیں گے عاطف بھائی حضرت نوح علیہ السلام کے مبارک اوصاف؟ سبحان اللہ، حضرت نوح علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ کی اگر بات کی جائے تو آپ کے جو نام جو مشہور ہے نوح، اسی سے واضح ہو جاتا ہے۔ آپ کا اصل نام جو ہے وہ یشکر بتایا جاتا ہے، اور اس وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام مشہور اس لیے ہیں کہ آپ کثرت سے گریہ و زاری کیا کرتے تھے، کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا کرتے تھے، اور زیادہ رونے کے سبب ہی آپ کا نام جو ہے وہ نوح پڑ گیا۔ اور اللہ رب العزت نے آپ کو جو اوصاف عطا فرمائے ہیں اور آپ جو کمالات عطا فرمائے ہیں، اس میں سب سے پہلا بڑی چیز جو ایک تو اللہ رب العزت نے آپ کو اولو العزم انبیاء جو ہے ان کے اندر آپ کا مقام آتا ہے، اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو صبر کا پہلو عطا فرمایا تھا کہ آپ علیہ السلام 950 سال، کہنا آسان ہے، ہم کسی کو 9 بار کہہ دیں تو ہمارے لیے بڑی آزمائش والی بات ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو ہم 9 بار کہہ دیں، 9 بھی بہت زیادہ ہو گیا، 2 بار بھی کہہ دیں تو بس پھر اس کو انڈر لائن کر دیتے، اس بندے کے نصیب میں تو ہدایت ہے ہی نہیں، اللہ، یہ نہیں آ سکتا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا 950 سال تک دعوت توحید دیتے رہنا، ایمان کی طرف انہیں اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف، بندگی کی طرف بلاتے رہنا، اور پھر آگے سے ان کا ریئیکشن کیا ہوتا تھا۔ یعنی آپ کو کبھی یہ کہنا کہ یہ تو ہم ہی میں سے ایک ہے، اس پر پاگل جو ہے وہ سوار ہو گیا ہے، یہ ہم پر بادشاہت چاہتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر والے، آپ کی جو زوجہ تھی وہ بھی
بظاہر آپ کے ساتھ تھی لیکن پیچھے قوم کے وہی ان کو مشورے دیتی تھی کہ یہ تو جنون ہے، ان پر پاگل پن ہے وغیرہ وغیرہ معاذ اللہ۔ تو اتنی مشقتوں کے باوجود بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دعوت تبلیغ کو جاری رکھنا اور پھر اللہ رب العزت کا بار بار اس پر شکر بھی کرنا، کہیں کہنا ہے اللہ میں مغلوب ہوں، مجھے فتح عطا فرما، یعنی جو آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ مناجات کیا کرتے تھے، یوں اللہ رب العزت نے آپ کو یہ اوصاف بھی عطا فرمائے کہ آپ صائم الدہر تھے، ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ شرف بھی عطا فرمایا تھا، یوں اللہ رب العزت کی آپ عبادت فرمایا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کثرت سے دعا کرنا یہ بھی آپ کا معمول تھا، کبھی اپنے چاہنے والوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے، کبھی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی مدد طلب کیا کرتے تھے، اور یوں اللہ رب العزت نے جو آپ کو اوصاف عطا فرمائے ان میں جو نمایاں وصف تھا وہ مناجات الہیہ، اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے گریہ وزاری کرنا اور زیادہ شکر ادا کرنا، یعنی یوں سمجھیے کہ شکر ادا کرنا، یعنی 950 سال آپ تبلیغ فرما رہے ہیں، سامنے سے جو ریئیکشن ہے وہ الگ ہے، اس پر پھر صبر کرنا، اور پھر صبر کرنے کے بعد اللہ کا شکر بھی ادا کرنا، یہ یوں سمجھیے کہ یہ شکر، اچھا یوں سمجھیے بعض صوفیاء نے وہ جو اولیاء ہیں ان کے 2 رستے بیان کیے ہیں، ایک شکر والا اور ایک صبر والا۔ واہ! تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے یہ خاصیت عطا فرمائی تھی کہ آپ صابر بھی تھے اور شاکر بھی تھے، واہ! اور عام طور پر جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ شکر والا رستہ اختیار کرتے ہیں، اور صبر والا معاملہ جو ہے نا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آزمائشوں پر صبر کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو یہ وصف عطا فرمایا تھا کہ آپ صابر بھی تھے، شاکر بھی تھے، یعنی صبر بھی کرنے والے تھے اور شکر بھی کرنے والے تھے، اس لیے آپ کو یشکر بھی کہا جاتا ہے، یعنی زیادہ شکر کرنے والا، یہ بھی آپ کو اللہ رب العزت نے وصف عطا فرمایا تھا۔ اور آپ کی یہ بھی خوبی ہے کہ آپ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑپوتے ہیں، یعنی یوں سمجھیے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام، شیس علیہ السلام اور ادریس علیہ الصلوۃ والسلام، یوں اللہ رب العزت نے آپ کو خاص اوصاف عطا فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے، اور آپ کی سیرت طیبہ سے کچھ ہمیں ابھی جو ہے وہ پہلو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالکل جی، ہم سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف مکالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اور سورہ نوح کو جب ہم پڑھتے ہیں نا، اب یقین کریں ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے حق ادا کیا تبلیغ کا، اور رب العالمین جل وعلا نے ان سے جو گفتگو فرمائی نا، اور ان کی قوم کا جو حال تھا وہ سارا کا سارا حال، حالانکہ اللہ رب العالمین جانتا ہے، حالانکہ اللہ جانتا ہے، کسی کو کوئی بات پتہ ہو اور اس کے بعد بھی آپ جب اسے بتا رہے ہو نا، تو اس میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کو نہیں بتاؤں گا تو کس کو، اگرچہ یہ جانتا ہے لیکن اس کو نہیں بتاؤں گا تو اس کے علاوہ ہے کون جس کو میں بتاؤں۔ یہ جو ایک محبت والا تعلق ہے، جو قلبی میلان ہے، اس کی بات ہی الگ ہے۔ میں سورہ نوح کی آیات آپ کو سناتا ہوں۔ رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید میں جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے مکالمے کو بیان کیا، اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جس انداز سے رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی قوم کے باتوں کو رکھا ہے، پڑھیں تو مزہ بھی آتا ہے، ذوق شوق بھی بنتا ہے۔ ذرا ملاحظہ کیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا، انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ اس قوم کو ڈر سنائے، اس سے پہلے کہ وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے، اس سے پہلے کہ انہیں عذاب آئے، تو عذاب آنے سے پہلے جو نافرمانیاں، جو غلطیاں وہ کر رہے ہیں، ان کو آگاہ کر دیا جائے اور ان کو عذاب سے ڈرایا جائے۔ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ فرمایا، قال یا قوم انی لکم نذیر مبین۔ اب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ معاملہ شروع ہوتا ہے کہ اپنی قوم کے سامنے آ گئے اور اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ میری قوم، میں تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اور میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، واطیعون، اور میرا حکم مانو، یغفر لکم من ذنوبکم، جو کام میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ کرو گے تو ہوگا کیا؟ فرمایا، یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور ایک مقررہ میعاد تک تمہیں مہلت دے گا۔ اور فرمایا، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر،
بے شک اللہ کا وعدہ جب آتا ہے ہٹایا نہیں جاتا. لو کنتم تعلمون، کسی طرح تم جانتے اس بات کو. نوح علیہ السلام نے قوم کے سامنے آ کر اللہ کے حکام جو تھے وہ پہنچا دیے. قوم نے مسلسل انکار کیا، مسلسل انکار کیا. نوح علیہ السلام اب رب کی بارگاہ میں متوجہ ہوتے اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے، میرے مولا میں نے ان کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا، کیسے کیسے نہیں سمجھایا. وہ تفصیل جو گڑ گڑانے والی بات عاطف بھائی کر رہے تھے کہ یہ نوح اس لیے ہے کہ رب سے مناجات بہت زیادہ کر رہا ہے. وہ مناجات کا انداز دیکھیے، وہ الفاظ دیکھیے جو قرآن نے بیان فرمائے. قرآن کہتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، عرض کیے میرے رب میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی ہے، دن رات بلایا ہے. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، تو میرے بلانے سے انہیں بھاگنا ہی بڑھا. وہ آئے نہیں میرے بلانے سے بلکہ اور بھاگے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، میرے مولا میں تو انہیں جب بھی دعوت دیتا ہوں، جتنی بار بھی میں نے انہیں بلایا کہ تو ان کو بخش دے، تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی. جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی جیسے بندہ کسی کی آواز سے بچنے کے لیے کہ مجھے سننا نہ پڑے اس کی بات، یہ کیا کہہ رہا ہے. تو یہ انداز انہوں نے اختیار کیا. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور انہوں نے کیا کیا، ایک تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور اپنے کپڑے اس کے اوپر اوڑھ لیے اور ہٹ درمی کا اظہار کیا اور بہت زیادہ غرور کیا. پھر نوح علیہ السلام کہتے ہیں میرے مولا یہ انہوں نے کام کیا، لیکن تیرا بندہ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے انہیں اعلانیہ بلایا تیری طرف. اللہ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر میں نے ان سے با اعلان بھی کہا اور آہستہ خفیہ بھی کہا. اس کی تفسیر میں لکھا گیا کہ سب کو جمع کر کے اجتماعی طور پر بھی اور ایک ایک کے پاس جا کر خفیہ طور پر بھی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کا پیغام پہنچایا. اور کہتے ہیں میں نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے کہا میری قوم اپنے رب سے معافی مانگ لو، استغفار کرو. اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر شراٹے کا می برسائے گا، زبردست بارش ہوگی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا، تمہیں بیٹے بھی عطا فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہارے لیے باغ بھی بنا دے گا، تمہارے لیے نہریں بھی بنائے گا. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، تمہیں کیا ہوا ہے، اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں کرتے حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح بنایا ہے. أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، کہ تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کیوں کر 7 آسمان بنائے ایک پر ایک. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور ان میں چاند کو روشنی کیا اور سورج کو چراغ بنایا. یعنی قوم کو اللہ کے عذاب سے بھی ڈرایا، بلایا اعلانیہ بھی، خفیہ طور پر بھی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اور اس کے انعامات کو بیان کیا کہ وہ اکیلا ہے، اس نے کیا کیا انعام تم پر کیے ہیں. وہ آسمان سے تمہارے لیے بارش برسا رہا ہے. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اگلی آیت میں ارشاد ہوا، اور اللہ نے تمہیں سبزے کی طرح زمین سے اگایا ہے. ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر تمہیں اسی میں لے جائے گا اور تمہیں دوبارہ نکالے گا، پھر تمہیں زندہ ہو کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا کیا ہے، تم اس پہ چل سکتے ہو. لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، کہ اس کے وسیع راستوں میں تم چلو، لیکن قوم نہیں مانی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی مہربانیاں جو پہلے سے ہی قوم پا رہی تھی، نوح علیہ السلام وہ یاد دلا رہے ہیں، لیکن قوم نہیں مان رہی. بھائی پھر کیا ہوا؟ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا. نوح نے عرض کیے میرے رب انہوں نے میری نافرمانی کی اور ایسے کے پیچھے ہو لیے جسے اس کے مال اور اولاد نے نقصان ہی بڑھایا، اور
بہت بڑا داؤ کھیلے. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، اور بولے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو، اور ہرگز نہ چھوڑنا ود کو، نہ سوا کو، اور یغوث کو، اور یعوق اور نصر کو. یہ ان زمانے کے بتوں کے نام تھے. تو انہوں نے اجتماعی طور پر یہ فیصلہ کیا کہ بھائی یہ جو بھی کہتے ہیں ان کو کہنے دو، ہم اپنے بتوں کو نہیں چھوڑیں گے اور ہم اپنے ان خداؤں کو نہیں چھوڑیں گے. وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور بے شک انہوں نے بہتوں کو بہکایا ہے تو ظالموں کو زیادہ نہ کرنا مگر گمراہی میں. میرے مولا ان کی مدد نہ فرمانا. مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اپنی کیسی خطاؤں پر ڈبوئے گئے پھر آگ میں داخل کیے گئے. فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، تو پھر کیا ہوا؟ تو انہوں نے اللہ کے مقابل اپنا کوئی مددگار نہیں پایا. جب یہ سارا معاملہ ہو گیا نا اور طوفان آ گیا تو پھر کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں بچا. کہ کون بچا سکتا تھا ان کو؟ اللہ کی تو نافرمانی کر دی، اس کو تو راضی کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. اب بچانے والا کون؟ اب کوئی نہیں بچائے گا. اور جب اللہ تبارک و تعالی عذاب فرمانا چاہتا ہے نا تو اس میں بھی رب العالمین جل وعلا اپنی ایسی عظیم قدرت کا اظہار فرماتا ہے. اور انبیاء جو ہے نا رب کی رضا پر راضی ہوتے ہیں. جب عذاب آ رہا ہے تو پھر اب سہو. انبیاء کرام علیہ السلام اب ایسے نافرمانوں کے لیے جو اللہ کی توحید پر ایمان نہیں لائے ان کے لیے شفاعت بھی نہیں کرتے. جو ان کے رب کی نہیں مان رہا وہ بھی اس کے کوئی سفارشی اور مددگار نہیں بنیں گے. یہ بڑا ایک زبردست یہاں پر میسج ملتا ہے. کوئی اگر یہ کہے کہ ہمیں یہ بچا لے گا، یہ بچا لے گا، یہ بچا لے گا، کوئی نہیں بچائے گا جب آپ اللہ کو نہیں مانیں گے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، پھر کوئی مددگار نہیں ہے، پھر کوئی دوست نہیں ہے، کوئی حامی نہیں ہے. اللہ کو مانو، جس اللہ کی توحید کی طرف اللہ کے نبیوں نے بلایا ہے اس توحید کو قبول کر لیں. پھر آپ دیکھیں انبیاء کرام علیہ السلام کیسے شفاعت کریں گے، کیسے نظارے ہوں گے شفاعت کے. پھر تو کرم ہی ایسا ہو جائے گا کہ امتی حضور کا، حدیثوں میں مضمون موجود ہے، امتی حضور کا ہوگا اور اس کے لیے جہنم کا حکم ہوگا. نبی پاک علیہ السلام میدان محشر میں کہیں اور مصروف ہوں گے. آدم علیہ السلام کی نظر پڑ جائے گی. آدم علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کو آواز دیں گے یا محمد. نبی پاک علیہ السلام کو پکاریں گے، حضور کہیں گے لبیک یا ابو البشر، اے ابو البشر میں حاضر ہوں، حکم آپ کہیے کیا بات ہے. حضرت آدم علیہ السلام بتائیں گے آپ کے فلاں امتی کو جہنم کی طرف جانے کا حکم ہو گیا. نبی پاک علیہ السلام آئیں گے، رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے میرے مولا کیا تو نے فرمایا نہیں تھا کہ میری امت کے بارے میں میری بات کو رکھا جائے گا. پھر فرشتوں کو حکم ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں وہ کرو. پھر نبی پاک علیہ السلام ان کی شفاعت فرمائیں گے جن کی پہلے گناہ کا پلڑا بھاری تھا جس کی وجہ سے جہنم میں جانا تھا، اب حضور کی شفاعت سے ان کی نیکیوں کا وزن زیادہ ہو جائے گا، گناہ کم ہو جائیں گے اور ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین، یہ تب ہے جب بندہ اپنے ایمان میں پورا ہو، عمل میں اگرچہ رہ جائے. اگر ایمان ہی چھوڑ دیا تو پھر کوئی شفاعت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. آخری چند آیات سورہ نوح کی پیش کرنے لگا ہوں. رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح نے کہا وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. جب میرے رب کی نہیں مانو گے تو پھر میں تو اپنے رب کا بندہ ہوں، میں اپنے رب کے نافرمان کو کیسے رہنے دوں. پھر نوح علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں کہا اور نوح نے عرض کی ہے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ. اِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. اللہ اکبر. فرمایا بے شک اگر تو انہیں رہنے دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور ان کی اولاد ہوگی تو وہ بھی بدکار اور ناشکری ہوگی. لہٰذا ان کو بالکل صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے. مٹا دیا گیا. پھر وہ طوفان آیا اور پھر کون بچا سوائے چند کے. کس کو بچایا جائے یہ دعا بھی حضرت نوح علیہ السلام کی تھی. کہا کہ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور اسے جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں ہے اور اسے
جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں ہے، اور سب مسلمان مردوں، سب مسلمان عورتوں کو اور کافروں کو نہ بڑھا مگر ان کی تباہی میں۔ پھر نتیجہ یہ ہوا کہ کافروں کی تباہی بڑھی، اور جو ایمان والے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں تھے، ان کی اولاد میں سے تھے اور ان کے دوستوں میں سے تھے صاحب ایمان، وہ کشتی میں بھی سوار ہوئے، وہ گھر والے بھی، وہ سب بچا لیے گئے، لیکن جو نہیں آئے وہ تباہ کر دیے۔ اللہ اکبر۔ خالد بھائی، آپ نے ماشاءاللہ جو مکالمہ بیان کیا حضرت نوح علیہ السلام کا، دیگر انبیاء کرام کا بھی ہم اگر مکالمہ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں مختلف مقامات پر انبیاء کرام کے خطبات موجود ہیں جنہوں نے اپنی قوم سے فرمائے۔ اب ایک چیز تمام انبیاء کرام کی سیرت میں اور ان کی امتوں کے احوال میں ہمیں نمایاں اور یکساں ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ہے اہل حق کا انداز اور ایک ہے اہل باطل کا انداز۔ اہل حق کا انداز ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ دلیل کی بنیاد پر بات کرتے ہیں اور اتمام حجت کرتے ہیں، سامنے سے جیسا بھی رویہ ہو وہ اپنے موقف پر قائم رہتے ہیں اور حق کے ساتھ ہی اس کا مقابلہ کرتے ہیں، کیونکہ حق بالکل واضح ہوتا ہے، بالآخر جیت حق کی ہوتی ہے۔ تو انبیاء کرام نے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی قدرت کی نشانیوں اور اپنی نبوت اور حقانیت پر دلائل قائم فرمائے، اسی طرح اپنے مخالفین کفار کے جو اعتراضات تھے اور جن اعتراضات کا جواب دینا ضروری تھا، اور وہ اعتراضات ایسے تھے کہ جن کا جواب دینے پر ان سے ایک حق کو قبول کرنے کی امید رکھی جا سکتی ہے، تو انبیاء کرام نے وہ تمام حجتیں مکمل کی۔ تو اہل حق کا ہمیشہ سے یہ انداز رہا ہے کہ وہ شائستگی کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں جو اہل باطل ہوتے ہیں، جو حق کے معارض اور حق کے مخالف ہوتے ہیں، تو ان کے پاس چونکہ دلیل نہیں ہوتی، کہ جو باطل ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اب اس باطل کو ثابت کرنے اور حق کی معاذ اللہ نفی کرنے کے لیے جو انداز شروع سے آج تک چلا آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ کوئی معقول دلیل تو ہوتی نہیں ہے، اب غلط الفاظ، غلط انداز، جس کو آپ مغلظات کہہ لیں، طنز کرنا کہہ لیں، اور اس طرح کے تحقیر والے جو انداز ہوتے ہیں وہ اختیار کرنا آپ دیکھ لیں، تو یہ انداز رہا ہے۔ یعنی انبیاء کرام کی سیرت میں بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے، اور آج بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ علماء کرام جب کسی مسئلے پر قرآن و حدیث کا مفہوم بیان کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے اس حقیقت کا یہ ثبوت ہے، تو اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں جو دین بیزار لوگ ہوتے ہیں ان کا انداز یہی ہوتا ہے، وہ علماء پر تنقید کریں گے، وہ جو آیات احادیث بیان کی گئی ہیں اور جن کتابوں میں وہ بیان کی گئی ہیں ان بزرگوں پر معاذ اللہ لعن طعن کریں گے۔ تو یہ روش، اس سے میں اندازہ کرنا ہے کہ جس طرح پچھلی قوموں کے گمراہ لوگ اپنے بزرگوں کو، انبیاء کرام کو اور نیک افراد کو معاذ اللہ تنقید کا نشانہ بناتے تھے، ان کے لیے غلط الفاظ استعمال کرتے تھے، تو اس معاشرے میں بھی ہم دیکھتے ہیں ایسا پرفتن دور ہے کہ اسلام کے نام پر بھی بعض ایسے افراد ہوتے ہیں کہ بظاہر وہ بات ایمان والی، اسلام والی اور حق والی کریں گے، لیکن ان کا انداز اور روش وہی ہوگا جو پچھلی قوموں کے مجرمین کا تھا کہ وہ بزرگوں پر طعن کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں شائستگی، ادب اور حق کی راہ پر مستقیم رہنے اور اہل حق کا جو انداز اور روش تھی، اللہ پاک اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت بھی دیکھیں، بہت پیارا پوائنٹ آپ نے راشد بھائی لیا کہ احقاق حق کرنا، ڈائلاگ کے ساتھ رہنا، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے۔ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا نا کہ میں تو اللہ کا ڈر سنانے والا ہوں، اللہ کے عذاب سے تمہیں ڈرا رہا ہوں، ربی ان قومی کذبون، تو رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے میرے مولا یہ تو بات ہی نہیں مان رہے اور یہ مجھے جھٹلا رہا ہے۔ تو انہوں نے بہرحال نوح علیہ السلام نے اپنا جو فریضہ تبلیغ تھا اس کو پورا کیا۔ قوم نے پتہ کیا کہا؟ جواب تو کوئی بن نہیں پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیونکہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ تقریباً واقعات لوگوں کو یاد ہوتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود نے کیا کیا تھا؟ جب نئی بات بنی تو اس کو پکڑو اور آگ میں ڈال دو، آگ میں ڈال دیا گیا، اللہ کریم نے بچا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا گیا کہ بھائی ان کو بھی پکڑ لو، اور ابھی تو کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کو پیدا ہوتے ہی مار دو، لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی اور ان کی پرورش کا اہتمام جو رب العالمین نے عالی شان کیا، وہ تو واہ واہ کیا بات ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ وہ مخالف ہوا، مخالف ہونے سے اپنے ہی نقصان کیا۔ یہاں نوح علیہ السلام کے تذکرے میں مل رہا ہے کہ لوگ کہنے لگے لَإِن لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، نوح تو ہمیں ہمارے جھوٹے خداؤں سے روکتے ہو،
اور ہمیں ہماری من مانی نہیں کرنے دیتے. باز آ جاؤ اس سے, ہمیں مت چھیڑو, ہمیں دین کی دعوت نہ دو, ہمیں اللہ کی طرف نہ بلاؤ, باز آ جاؤ اس سے, ایسا نہیں کرو, ہم نہیں آئیں گے, باز آ جاؤ. اور اگر تم باز نہیں آئے تو ہم کیا پتہ ہے کیا کریں گے؟ جن لوگوں کو پہلے ہم نے پتھر مار مار کے قتل کر دیا نا, ان میں تمہیں بھی شامل کر دیں گے. اللہ. تم پر بھی اتنا پتھراؤ کریں گے کہ تم مر جاؤ گے پتھر کھا کھا کے. ہم تمہارا جینا مشکل کر دیں گے, تمہارا باہر نکلنا دشوار کر دیں گے. یہ وہ زبانیں ہیں جو آج بھی بولی جاتی ہیں. یہ بولنے والے کس کے طرز عمل کو اختیار کر رہے ہیں, اور جو نیکی کی دعوت دینے والے ہیں, اللہ کی طرف بلانے والے ہیں, وہ کن کے مبارک انداز کو فالو کرنے والے ہیں. یہ حشر میں معلوم ہو جائے گا کہ بندہ کس گروہ میں شامل ہو رہا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوں کے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبوں والے گروہ میں شامل ہوا, یا خدا نخواستہ اسی طریقے پر چل کر دشمنوں سے جا ملا اور رب العالمین جل وعلا کے دشمنوں میں شامل ہو گیا. دنیا بھی اپنی برباد کر بیٹھا, اصلاح نہیں ہوئی اس کی, اور آخرت میں جو گناہ لے کر پہنچا تھا اب ان کا عذاب اس کو سہنا پڑے گا. اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. انبیاء کرام علیہ السلام کے مشن کو زندہ رکھنے والے افراد اولیاء ہیں. انہوں نے اس امت میں, کیونکہ اب تو نبی پاک علیہ السلام خاتم النبیین بن کر تشریف لے آئے, تو اب کسی نبی نے نہیں آنا. اس امت کے علماء جو ہیں, اولیاء ہیں, صالحین ہیں, وہی لوگ اس مشن کو آگے رکھ رہے ہیں, وہی اسے آگے بڑھا رہے ہیں, وہی دین کی دعوت دے رہے ہیں. اور جنہوں نے دعوت دی ہے ان میں سے ایک نام سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی. آئیے ایک منقبت مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب کی آواز میں سرکار بغداد کی سنتے ہیں. واپس آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کی کالز کو اور میسیجز کو بھی سلسلے میں شامل کریں گے. ابھی آئیے ایک کلام سنتے ہیں. اے شاہ جیلانی، اے میرے میران، نظر کرم خدا را، پیروں کے پیر نظر کرم خدا را، روشن ضمیر نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق صبر دو، میرا خالق صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، نظر کرم خدا را، اے شاہ جیلان نظر کرم خدا را، اے میر میران نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، میرا بجز تمہارے، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، نظر کرم خدا را، اے میر میران نظر کرم خدا را، اے پیر پیران نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، مولا علی کا صدقہ، دادا پیا کا صدقہ، گنجے شکر کا صدقہ، احمد رضا کا صدقہ، نوری ضیا کا صدقہ،
مرشد پیا کا صدقہ میری لاج رکھ لو یا غوث، میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا، نظر کرم خدا را، پیروں کے پیر نظر کرم خدا را، روشن ضمیر نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، جھولی ہماری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، جھولی ہماری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا شاہ جینا کا منگتا، پھرتا ہے مارا مارا، نظر کرم خدا را، اے شاہ جینا نظر کرم خدا را، اے میر میرا نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، یہ عطا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، یہ عطا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہیں آ گئے مدد کو، وہیں آ گئے مدد کو، میں نے جب جہاں پکارا، نظر کرم خدا را، اے میر میرا نظر کرم خدا را، اے پیر پیرا نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، یہ تیرا کرم ہے مرشد جو بنا لیا ہے اپنا، یہ تیرا کرم ہے مرشد جو بنا لیا ہے اپنا، کہاں روسیا فریدی، کہاں مجھ سا یہ نکما، کہاں سلسلہ تمہارا، نظر کرم خدا را، پیروں کے پیر نظر کرم خدا را، روشن ضمیر نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے حوالے سے مزید بھی بات ہونی ہے، لیکن ابھی آپ کی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ناظرین کہاں سے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اکبر علی ابتاری ڈونگا بونگا مصطفیٰ آباد ضلع بہاول نگر سے عرض کر رہا ہوں، سلام سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، یہ ہو سکے تو التجا ہے، یہ سنوائیے گا۔ دوسرا نمبر پر لوگ کیا کہیں گے، یہ موضوع رکھا جائے حاجی عمران صاحب کے جو بیان ہیں ان سے ریلیٹڈ، تو وہ زبردست رہے گا، یہ ناقص رائے۔ کیا بات ہے جناب، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہت شکریہ، بہت پیاری بات آپ نے کی، اور جس پیارے انداز سے آپ نے فرمائش کی ہے نا، بہت اچھا لگا ہے، کیا بات ہے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ خالد بھائی کافی عرصہ سے سلمان بھائی کی زیارت سے محروم ہے، ایک تو ان کا خبر نہیں ہے وہ کدھر ہے، دوسرا میں کو 2 سال سے نا فالج میں مبتلا ہوں، دعاؤں کی درخواست ہے، خواجہ معین الدین اتاری فرام چنی۔ ایک گزارش یہ ہے
آج کا آپ نے انتخاب بڑا زبر حضرت نوح علیہ السلام. اچھا 7 سلاموں میں ایک سلام یہ بھی ہے سلام علی نوح فی العالمین. باقی 6 سلام جو ہیں ان کی وضاحت فرما دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کو برکت دے اور سلامتی نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف آیات ہیں جن کو سلام سے ہی ان کا آغاز فرمایا ہے. جیسے سلام علی نوح فی العالمین ایک ہے، سلام علی موسیٰ و ہارون ایک ہے، سلام علی ابراہیم ایک ہے، ایسے ہی دیگر آیات بھی ہیں. تو 7 سلاموں میں سے یہ سلام یہ آیت مراد ہوتی ہیں. اور سلمان بھائی کہاں ہیں؟ سلمان بھائی ابھی کہاں ہوں گے؟ ابھی تو بہرحال شاید گھر پر ہو، کنفرم مجھے بھی نہیں ہے، لیکن آج کل کیوں نہیں آ رہا ہے اس کی وضاحت میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. ابھی وقتاً فوقتاً تشریف لائے ہیں سلمان بھائی. اصل میں مصروفیات ان کی رات کی ہو گئی ہیں اور اس کی وجہ سے رات کو کیونکہ کام زیادہ ہے اور جاگ کر تقریباً گزارنی پڑ رہی ہے، تو پھر صبح میں آنا مشکل ہو رہا ہے، جو انہوں نے خود بھی بتایا ہے پروگرام میں آ کر. تو اس لیے پھر وہ صبح میں نہیں آ پا رہے ہیں اور صبح میں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہیں. اس کی ہمیں بہرحال خوشی ہے. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہرحال سلمان بھائی خیر سے ہیں، سلامتی سے. آپ کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں مالک کریم اپنی رحمت سے آپ کو حصہ عطا فرمائے، بیماری کو دور کر دے، فالج کو دور فرمائے. اور وہ شافی الامراض ہے، وہ چاہے تو پینے کے پانی سے شفا دے دے، چلنے والی ہواؤں میں شفا رکھ دے، کسی کی نگاہ کی برکت سے شفا سے نواز دے. وہ چاہے تو تحت الاسباب یا ما فوق الاسباب جیسے چاہے شفا عطا فرما سکتا ہے. ہم اس سے شفا کی درخواست کرتے ہیں. مالک کریم اپنا کرم شامل کرے اور آپ پر رحمت ہو جائے، سارے امراض دور ہو جائیں، ساری بیماریاں دور ہو جائیں. نیکسٹ کال دیجیے گا. میں لاہور سے بول رہا ہوں، ملک تاج قادری. ماشاءاللہ بہت خوبصورت پروگرام ہے. آپ کولے صلی اللہ کہتے ماشاءاللہ جزاک اللہ. جو بھائی بیٹھا ہوا ہے بہت ماشاءاللہ سونا بیان کرتے ہیں اور حقیقت بیان کرتے ہیں. اللہ اس کو جنت نصیب عطا فرمائے اور دنیا میں جتنے بھی بیٹھے ہوئے اللہ سب کو مبارک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ نصیب ادا کرے. آمین 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 آمین. اللہ کریم آپ کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول کرے. اور بہت اچھا لگا آپ کا اس طرح سے دعائیں دینا، میسج کرنا، کال کرنا. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا کرے. نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام محمد شعیب رضا ہے، میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ کلام سنا دیں. فرقے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے گی. ماشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام محمد فرحان ہے، میں ضلع مظفر گڑھ سے بات کر رہا ہوں. خالد بھائی آج مجھے یہ والا کلام سنائیے، کملی والے محمد تسد کے وجہ ضرور سنائیے. ارے واہ بھائی واہ. اللہ کریم آپ کو برکت دے، سلامتی عطا فرمائے. مدنی رضا بھائی ہے، دیکھیں کون کون سے کلام سناتے ہیں، کون سے ضرور سناتے ہیں اور کون سے بغیر ضرور کے سناتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے گا. حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سے علی عرض گزار ہوں. سلسلہ کل آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے ماشاءاللہ بڑا پیارا سلسلہ چل رہا ہے. کسی دن یہ سلسلے کا جو موضوع ہے یا قدر یا اہمیت، یہ بھی اگر رکھا جائے تو اس پر بھی کچھ غور فرمائیں. قدر یا اہمیت؟ ٹھیک ہے، قبر بھی رکھتے ہیں انشاءاللہ، قدر بھی رکھتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے. نعت خواں سے گزارش ہے کہ اگر یہ وہ ربائی سنا دیں. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، حاضری کی تمنا ہے اگر تو درود پڑھو. یہ پوری سنائیے گا اور دعاؤں کی درخواست ہے. جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ. اللہ کریم برکت دے. ربائی تو بھائی 4 اشعار پر ہی ہوگی نا، یہ پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے، نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام محمد شادم ہے، میں چکوال سے بات کر رہا. پیارے خالد بھائی آپ کیسے ہیں؟ مجھے یہ کلام سنا دے. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا تنہا، امداد میری کرنے آ جانا. رسول اللہ جزاک اللہ خیرا. دعوت اسلامی زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ کریم برکت دے آپ کو. نیکسٹ کال دیجیے گا. میں محمد جمال مصطفیٰ سیالکوٹ سے عرض کر رہا ہوں. مجھے آپ یہ نعت سنا دیں، سفر ہمارا بھی ہو سرکار مدینے کا. ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو برکت دے اور سفر مدینہ نصیب کرے اور ہمارے حق میں بھی اس دعا کو قبول فرمائے.
میسیجز لے لیتے ہیں. جناب ضلع بہاولپور سے میسیج ہے اور ٹھیک ہے. کلام سننا ہے. جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا. حافظ عمر صاحب ہے. اور میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. اچھا جی. میرا نام محمد یونس ستاری ہے فرام کبیر والا. آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا ہے. جزاک اللہ. اللہ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی و کامرانی عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ. اچھا مجھے ایک کلام سنا دیں. کون سا کلام ہے جی؟ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا. ٹھیک ہے. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ. ٹھیک ہے جی. اشفاق بھائی کو کب بلائیں گے؟ میں انشاءاللہ آج رابطہ کر کے کل آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا فائنل ہوا، اگر کچھ فائنل ہوا تو. اچھا جی. باولپور سے میسیج ہے 11ویں شریف مبارک ہو اور منقبت غوث اعظم سنا دے انشاءاللہ. جزاک اللہ. مبارکباد دینے کا بہت شکریہ. آپ کو بھی 11ویں شریف مبارک ہو اور منقبت غوث اعظم یہ بھی انشاءاللہ مزید شامل کرتے ہیں. میں نے مدینہ رضا بھائی کو سلسلہ کے آغاز میں ہی عرض کر دیا تھا انشاءاللہ شامل کی جائے گی. اور عبدالعلی بھائی کے اسٹوڈیو کلام بھی شامل ہو چکا ہے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. خالد بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. یہ کلام لازمی شامل کیجئے. رحمت دا دریا الہی. ٹھیک ہے. مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے. اللہم بلغنا رمضان. اور گجراوالا سے میسج ہے اور مدنی بھائی نے کیا زبردست کلام پڑھا ہے. ٹھیک ہے. اور سنا دیں کون سا کلام ہے. آس مجھ کو تو بخش دے گا. ٹھیک ہے جی. اللہم بلغنا رمضان. اس کی پھر فرمائش ہے کوئی پنجابی کلام سنا دے. ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے اور حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے. پھر یا نبی ساڑھے ول سونیا نگاواں کدو ہونیا. اس کلام کی بھی فرمائش لاہور سے کی گئی ہے. زمین و زماں تمہارے لیے. نوید اتاری ہے لاہور سے. اور حضور تو میری ساری بہار آپ سے ہے. یہ آپ نے کلام سننا ہے. بھائی ہم آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت شوق سے دیکھتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اور بہت ہی پیارے پیارے موضوع چلائے جاتے ہیں. آج کا بھی موضوع بہت پیارا ہے اور فرمائشی کلام یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں. اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. اور میرا نام محمد زہیب اتاری ہے اور سیالکوٹ سے ہیں. ٹھیک ہے جی. چک 90 موڑ. چک 90 موڑ کیا کس طرح پڑھیں گے؟ بہرحال فرید نگر سے یہ میسیج ہے. اس میں بیان کیا گیا ہے کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے. ٹھیک ہے جی. زبردست آپ نے فرمائش کی ہے. اچھا جی. کرے چاجا سازی زیارت کسی کی حال دل کس کو سنائے. اہل نظر کی آنکھ کا تارا اور وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں. ماشاءاللہ فرمائشیں کافی ساری جمع ہوئی. اللہ کریم آپ کو برکتیں عطا فرمائے. آج ہم نے میسیجز جو پڑھے ہیں وہ تو ابھی جو ٹیبلیٹ میں آ گئے تھے وہ پڑھ لیے ہیں. کمنٹ آپ نے جو سوشل میڈیا پر کیے ہیں لائیو اسٹریمنگ کے دوران یوٹیوب پر اور فیس بک پر وہ بھی کچھ پڑھ لیے ہیں. انشاءاللہ کچھ میں مزید پڑھتا ہوں. ان کو بھی شامل کرنے کی نیت کر لی جاتی ہے. ابھی مدینہ رضا بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا جود و کرم ہے شگبت تیرا. کیا جود و کرم ہے شگبت تیرا. نگی سنتا تسلیم
تجسس میں گئے دریا تیرا آپ پیاسوں کے تجسس میں گئے دریا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ گو مالک کے غبی میں تو مالک ہی کہوں گا کہ گو مالک کے غبی یعنی مغبو مغب میں نہیں میرا تیرا یعنی مغبو مغب میں نہیں میرا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس خوش پیشی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس خوش پیشی جو میرا اور دل بیٹا تیرا جو میرا اور لاڈلا بیٹا تیرا کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے تو غربت کار بندہ دم میں کو کار ہو جائے تو غربت کار بندہ دم میں کو کار ہو جائے جو جائے تمہارا اس پہ حق کا پیار ہو جائے جو جائے تمہارا اس پہ حق کا پیار ہو جائے بنے اللہ والا وہ جو تیرا یار ہو جائے خوافی اور مزامی اچھے ہیں ابھی باقی خوافی اور مزامی اچھے ہیں ابھی باقی مگر بس بھی کرو نوری نہ پڑھنا بار ہو جائے مگر بس بھی کرو نوری نہ پڑھنا بار ہو جائے اللہم بلغنا رمضان 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 اللہم بلغنا رمضان
مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان گئے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان گئے، کھل اٹھے مرجھا دل تازہ ہوا ایمان گئے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان گئے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ ماشاءاللہ، منقبت غوث میرا ولیوں کے امام دے دو پجے تن کے نام، غم نے چولی گئے پھیلائے بڑی دیر سے، میرے میرا غم نے چولی گئے پھیلائے بڑی دیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے آس گئے لگائی بڑی دیر سے، تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جگہوں میں لاج رہے گی، تم جو بناؤ بات بنے گی میرا، تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جگہوں میں لاج رہے گی، لاج رہے گی، لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، منگتوں کی جھولی بھر دو، بھر دو، خاصا سب کا پنجے تری خیر سے، امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن، ہر دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، مشکل جب بھی سر پر آئے تیری رحمت آڑے آڑے، مشکل جب بھی سر پر آئے تیری رحمت آڑے 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 آڑے، جب میں نے تمہیں پکارا یا غوث میں نے تمہیں پکارا، جب میں نے تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا، چندہ سی کا گزارا تیری خیر سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب اللہ کریم جل وعلا سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے ہمیں حصہ نصیب فرمائے۔ راشد نور بھائی سلسلے میں موجود ہیں اور ابھی تک بغیر گفتگو کے موجود ہیں، تو آئیے راشد بھائی کے قیمتی باتوں کو، سرمایہ کو ہم سلسلے کا حصہ بناتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر خیر راشد بھائی جاری ہے۔ نوح علیہ السلام دو ٹوک بات کر کے اپنی قوم کو واضح پیغام پہنچا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کے سارے نبیوں کا طریقہ کار خالد بھائی یہی رہا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام اس کے بندوں کو واضح طور پر پہنچایا کرتے تھے، یہی ان کی بنیادی ذمہ داری تھی۔ نذیر مبین، نذیر مبین، وہ صاف اور واضح ڈر سنانے والے تھے، گناہ گاروں کو ڈر سنانے والے اور ایمان والوں کو جنت کی بشارت دینے والے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کو تقریباً 950 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک
ماننے کی دعوت دیتے رہے، اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے رہے، اور یہ بتاتے رہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، لیکن قوم نے آپ کی قدر کرنے کی بجائے آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب قوم نے منصوبہ بنا لیا کہ یا تو آپ کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے یا پھر آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے۔ نوح علیہ السلام نے جب اس بات کو محسوس کیا کہ قوم اس طرح میرے خلاف ہو چکی ہے اور مجھے قتل کرنے کے در پہ ہے اور مجھے سخت نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے، تو نوح علیہ السلام نے قوم کو دو ٹوک انداز میں کہا کہ دیکھو، تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو، مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، تکلیف پہنچانا چاہتے ہو، کسی بھی طرح کا نقصان پہنچانا چاہتے ہو، علل اعلان منصوبہ بنا لو، اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کر لو، اپنے باطل معبودوں کو جمع کر لو، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں پرواہ نہیں؟ کیونکہ میرا بھروسہ رب کی ذات پر ہے، مجھے اللہ کی ذات پر کامل یقین ہے، وہ میری حفاظت فرمائے گا، تم سے جو ہو سکتا ہے وہ کر لو۔ نتیجہ کیا ہوا؟ قوم سے جو کچھ ہو سکا خیر قوم نے کیا، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، جس کی حفاظت رب فرمائے کون ہے پھر اسے نقصان پہنچا سکے۔ کیا خوبصورت کسی شاعر نے کہا کہ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون۔ جب اللہ پاک آپ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور آپ علیہ السلام کا کیا خوبصورت جواب کہ مجھے رب کی ذات پر بھروسہ ہے۔ اور خالد بھائی، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، کیا بات، دنیا کی کوئی طاقت انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ پاک ان کے لیے غیب سے حفاظت کے سامان کر دیتا ہے، اللہ پاک ان کی ضرورتوں کو ایسی جگہ سے پورا کرتا ہے کہ جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، فرمایا جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اسے کافی ہے۔ اللہ کی ذات پر جو بھروسہ کرتا ہے۔ اور نوح علیہ السلام تو ان انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ہیں جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے، جو ہمت والے رسول ہیں، جو مرسلین ہیں، جو اللہ پاک نے جن کو کہا جائے ہمت والے رسول ہیں۔ 5 رسول ہیں جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے۔ ان 5 انبیاء کرام علیہ السلام کو قوم کی طرف سے بہت تکلیفیں دی گئیں، بہت ستایا گیا، لیکن یہ عزم و ہمت کے پہاڑ بن کر قوم کے سامنے رہے۔ اور اس میں ہم لوگوں کے لیے بھی خالد بھائی پیغام یہی ہے کہ اگر کبھی اس طرح کا معاملہ ہمارے ساتھ درپیش آ جائے، ہم دین کا کام کر رہے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اگر ہم اپنی بات میں سچے ہیں تو پھر ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ڈر اس بندے کو ہوتا ہے، بزدل وہ بندہ ہوتا ہے جسے خود اپنی ذات پر بھی یقین نہ ہو۔ جب انسان خود جھوٹا ہو، جب انسان خود سازشوں کا شکار ہو، جب انسان کسی کا حق دبا رہا ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ ڈرتا ہے، اس سے لوگوں کا بھی ڈر ہوتا ہے، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا اسے ہوگا، کیونکہ وہ جانتا ہے اگر مسلمان ہے تو اتنا تو اس کا ایمان ضرور ہوتا ہے کہ جو میرے دل میں ہے اللہ اسے جانتا ہے۔ تو اللہ کی مدد جو ہے وہ جھوٹوں کے ساتھ نہیں ہوتی، اللہ کی مدد ہمیشہ سچوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ انسان کو رکھنا چاہیے، اللہ پاک کی مدد اس بندے کے یقیناً پھر شامل حال ہوتی ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی مبارک سیرت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن نے آپ کو مختلف القابات سے، مختلف اوصاف اور مختلف خوبیوں سے قرآن نے آپ کو یاد کیا ہے۔ آپ کو عبدن شکورا کہا گیا، بہت شکر گزار آپ بندے۔ آپ کو کیا نوح کہا گیا، حالانکہ آپ کا نام نوح نہیں ہے، نام آپ کا عبد الغفار یا یشکر ہے۔ تو نوح علیہ السلام کا نام یہ، لیکن قرآن آپ کو نوح فرماتا ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنے والے، اللہ کی بارگاہ میں رونے والے تھے۔ آج خالد بھائی لوگ جو پریشان ہیں، جو ٹینشن کا شکار ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر وہ غیروں کی جانب چلے گئے، اللہ کی بارگاہ میں رونے کی بجائے دنیا داروں سے امیدیں لگا بیٹھے۔ نتیجہ پھر وہی ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ سے جھکنا چھوڑتا ہے تو در در پر جھکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رب رونا چھوڑتا ہے تو در در پر جا کر روتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا چھوڑتا ہے تو غیروں کی ٹھوکروں پر وہ ہوتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کے نبیوں کی مبارک سیرت اور ان کے مبارک عمل سے رہنمائی لے، اور انسان اچھائی کی طرف آئے اور اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ رکھے، انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی۔ کیا بات ہے راشد بھائی، بہت پیاری آپ نے گفتگو فرمائی۔ راشد علی بھائی کی طرف آنا چاہوں گا۔ راشد بھائی، اتمام حجت ہوا، ڈائلاگ ہو گئے، ساری باتیں جو تھی توحید کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے دلائل
نوح علیہ السلام نے ایک ایک کر کے اپنی قوم کے آگے رکھ دیے، قوم نہیں مانی تو حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے ہیں، پھر طوفان نوح کا سلسلہ ہے۔ اس کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیل۔ جی، قرآن مجید برہان رشید میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کے جہاں تفصیلی واقعات ہیں تو وہاں اس کشتی کا ذکر ملتا ہے۔ جب اتمام حجت ہو گیا اور قوم کی طرف سے اصلاح اور نصیحت کو اور ایمان کو قبول کرنے سے بظاہر ایک مایوسی سی نظر آئی کہ اب یہ ان کے نصیب میں ایمان نہیں ہے، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام نے رب کے حکم سے ایک کشتی تیار کی۔ اب یہ کشتی چونکہ بہت بڑی تھی لہٰذا اس کے لیے پہلے اہتمام بھی ہوا، اور اہتمام یہ ہوا کہ ساج یہ ایک درخت ہوتا ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ساج کے درخت بوئے لکڑی کے حصول کے لیے، اور تقریباً 20 سال میں وہ درخت تیار ہوئے۔ اتنا لمبا عرصہ ہے، 20 سال میں وہ ساج کی لکڑی پر مشتمل جو تھے وہ درخت تیار ہوئے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی۔ اچھا، آپ جس ایریے میں تھے، جس علاقے میں تھے، وہ ایک میدانی علاقہ تھا، یا جس کو آپ کہہ لیں کہ جنگلات والا ایریا تھا، وہاں آپ کشتی بنا رہے تھے، دور دور تک پانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ تو جب آپ نے یہ کام شروع کیا تو آپ کی قوم کے جو سردار اور لوگ ہوتے تھے وہ وہاں سے گزرتے اور وہ ہنستے تھے، معاذ اللہ تمسخر کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ اے نوح آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت نوح علیہ السلام ان کو جواب دیتے کہ میں ایک ایسا گھر بنا رہا ہوں جو پانی پر چلے گا۔ اب وہ ہنستے تھے کیونکہ بظاہر تو وہاں پانی کا وجود نہیں تھا، تو جنگل کا ایریا تھا، تو یہاں کشتی کے چلنے کا ایک بظاہر کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن چونکہ وہ امر ربی تھا، حکم الہی تھا اور یہ کام ہو کر رہنا تھا، تو ہنستے تھے اور معاذ اللہ یہ کہتے تھے کہ اے نوح علیہ السلام آپ تو اللہ کے نبی تھے، آپ کے بقول آپ تو اللہ کے نبی تھے، اب آپ بڑائی بن گئے، یعنی معاذ اللہ آپ کارپینٹر بن گئے، اب یہ کام کر رہے ہیں، نبی کا تو یہ کام نہیں ہوتا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح آج تم کشتی بنانے پر ہنس رہے ہو، تو ایک دن آئے گا کہ جب تمہیں عذاب اپنی لپیٹ میں لے گا تو ہم بھی تمہیں عذاب میں ہلاک ہوتا ہوا دیکھ کر ہنسیں گے۔ قرآن مجید میں اس طرح کے مضامین موجود ہیں۔ بہرحال تقریباً 2 سال کے عرصے میں یہ کشتی تیار ہوئی، اور بہت بڑی کشتی تھی، اس کی لمبائی چوڑائی گہرائی کتنی ہے اس پر مختلف اقوال موجود ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں 3 درجات بنائے، 3 اسٹیپ تھے یا 3 منزلیں آپ سمجھ لیں۔ جو نیچے کی منزل تھی، نیچے کا درجہ تھا، اس میں حشرات الارض، جنگلی جانور، درندے وغیرہ تھے، ان کو آپ نے جمع کیا، اور جو دوسرا درجہ تھا اس میں جو چوپائے وغیرہ تھے ان جانوروں کو لیا، اور جو اوپر والا ٹاپ لیول کا جو تھا درجہ تھا اس میں حضرت نوح علیہ السلام خود تھے، اور جو مومنین تھے آپ کے اہل خانہ اور دیگر جو آپ کی قوم کے جو مسلمان تھے ان کو آپ نے لیا، اور ضرورت کی جو اشیاء تھیں ان کو آپ نے لیا۔ اور پھر روایت کے مطابق 10 رجب المرجب کو یہ طوفان کا سلسلہ شروع ہوا، اور نوح علیہ السلام کا یہ پانی پر سفر جو ہے وہ جاری ہوا۔ اس دوران قوم ہلاک ہوئی۔ آپ کا جو بیٹا تھا کنعان، وہ چونکہ منافق تھا، بظاہر ایمان ظاہر کرتا تھا لیکن اگر دل میں اس کے کفر تھا، تو وہ اس کشتی میں شامل نہ ہوا، اور جب اس کو کہا گیا تو اس نے معاذ اللہ ایک تکبر والا جملہ کہا کہ میں اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور میں نجات پا جاؤں گا۔ لیکن دنیا نے دیکھا، چشمے سما نے دیکھا کہ چونکہ وہ منافق تھا اور نبی کے مقابلے میں آ گیا تھا، گرچہ وہ بیٹا تھا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی عذاب کا شکار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو رب نے حکم فرمایا تھا کہ ہر جانور کے جوڑے، نر مادہ، وہ جوڑے اس میں شامل کیے جائیں، اور آپ کے اہل خانہ جو ہیں ایمان والے، آپ کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس، اور ان کی جو ازواج تھیں، جو مومنین تھیں، مومنات تھیں، تو ان کو آپ نے لیا، اور پھر آپ کی امت کے جو مومنین تھے تقریباً 80 افراد تھے، ان کو آپ نے اس کشتی میں سوار کیا۔ پوری قوم، زمین پر جتنے لوگ موجود تھے سب وہ نیست و نابود ہوئے، اس طوفان کا شکار ہوئے، اور تقریباً 6 مہینے تک یہ کشتی سفر کرتی رہی۔ 10 رجب المرجب کو یہ سفر شروع ہوا، اور 10 محرم الحرام جودی پہاڑ کے قریب اس کشتی رکی، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام باہر تشریف لائے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ باہر تشریف لائے تو آپ کی جو اولاد تھی، بیٹے تھے، اور ساتھ میں جو دیگر مومنین تھے، تو جو دیگر لوگ تھے وہ بغیر اولاد کا نسل کا سلسلہ آگے بڑھائی ہی دنیا سے فوت ہو گئے، یعنی ان کی آگے نسل نہ چلی، صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد، ان کے بچوں سے ہی آگے نوع انسانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام پر چونکہ یہ رب کا بہت بڑا فضل تھا کہ اتنے بڑے عذاب سے آپ نے مومنین کو رب تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس طرح ایک گویا کہ نجات بخشی، رب تبارک و تعالیٰ کا فضل تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے شکرانے میں روزہ رکھا، اور آپ کے ساتھ جو مومنین تھے انہوں نے بھی روزہ رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی سچوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے بھی حالات ہوں، انسان سچوں کے ساتھ رہتا ہے تو بالآخر نجات پاتا ہے۔ اب یہ جو کشتی نوح ہے خالد بھائی، یہ گویا کہ نجات پانے کا ایک استعارہ ہے،
اگرچہ یہ ایک واقعہ ہے، قرآن مجید میں اس کو بیان کیا گیا، لیکن اب نجات پانا اور اہل حق کے ساتھ رہنا اور اپنے اچھے انجام کو پہنچنا، اس چیز کو تعبیر کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے بطور استعارہ کشتی نوح کہا جاتا ہے. جیسے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے اہل بیت جو ہیں وہ کشتی نوح کی مثل ہیں، جو اس میں سوار ہوا نجات پا گیا اور جو اس سے پیچھے رہا وہ غرق ہوا. یعنی کہ جس نے میرے اہل بیت کا دامن تھاما، ان کی تابع داری کی اور ان کی برکتیں لیتا ہوا دین پر عمل کرتا رہا، تو انشاءاللہ وہ نجات پائے گا. اللہ پاک ہمیں کشتی نوح جو اب اہل بیت اطہار کی صورت میں اس امت کے لیے ہے، اللہ پاک اہل بیت کی تعظیم احترام کرنے، ان کی برکتیں پانے، اور صحابہ کرام اہل بیت اطہار نے جو نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات، قرآن و حدیث اور دین ہم تک پہنچایا ہے، اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. مدنی چینل کے ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی کب؟ جب ایسے کوئی ظاہری اسباب نہیں تھے. بیج لگائے، درخت لگائے اور لکڑی کا حصول کیا. یعنی آپ یہ جس طرح راشد بھائی نے بھی بیان کیا کہ 20 سال کا عرصہ لگا. ذرا صبر تو دیکھیے. پتہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ کام ہو جائے گا، اور اس 20 سال میں جب وہ قوم کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہوگا، اچھا 20 سال تو درخت اگنے کے ہیں، پھر کشتی بننے کا عرصہ اس کے علاوہ ہے، اور اس سارے ڈیوریشن میں قوم تانے ہی دے رہی ہے کہ تم کہاں خشکی میں کشتی چلانے کی کوشش کر رہے ہو. لیکن جب بندہ یہ جان لینا کہ میں وہ کام کر رہا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ہے، تو پھر بندے کو لوگوں کے تانوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. یہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں وہ بھائی تمہیں نماز کوئی نہیں بخشوائے گی، تم نے نماز پڑھ کے کیا کر لینا، تمہارا کچھ نہیں ہوگا، پہلے اپنی باقی حرکتوں کو تو دیکھ لو، ایسی نماز سے تو ہم باز آئے. لوگ مختلف قسم کی باتیں کر کے نماز پڑھنے والے کو بھی برا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور غور کیا جائے باتوں پر تو شاید وہ نماز کو ہی برا کہہ رہے ہوتے ہیں. ان ساری باتوں کا لب لباب، اور یہاں سے جو میں ایک پوائنٹ دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہم تانے سن کر نہ عمل کرنا چھوڑ دیتے. انبیاء نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں خصوصاً ہم گفتگو کر رہے ہیں، تانے سنے لیکن دل کس بات پر مستحکم تھا، دل کس بات پر مضبوط تھا، ڈٹا ہوا تھا کہ کس کے نام پر میں سن رہا ہوں، اللہ کے نام پر. تو میں تو بندہ ہی اللہ کا ہوں. اگر اللہ کے نام پر ستایا جا رہا ہوں تو اپنے محبوب کے ساتھ جوڑا تو جا رہا ہوں. اگر اللہ کے حکم کو ماننے پر میرے لیے مختلف الفاظ کہے جا رہے ہیں تو اچھا ہے کہ فرما برداری پر ہی کہے جا رہے ہیں، نافرمانی پر نہیں کہے جا رہے. بندہ اپنے آپ کو ذرا موٹیویٹ کرے اور لوگوں کے تانوں میں نہ آئے، بلکہ یہ غور کر لے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی ستایا گیا اللہ کی فرما برداری کرنے پر، ان کو بھی تانے دیے گئے، لیکن انہوں نے جو راستہ اختیار کیے رکھا میں نے بھی کرنا ہے. تانوں کو چھوڑ دینا ہے، اللہ کی راہ کو نہیں چھوڑنا. عاطف بھائی آخری میں سلسلے کے کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت طیبہ جو بڑا پہلو ہمیں نظر آیا وہ ہے توکل علی اللہ، صبر اور شکر. اور آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سام جو ہے ان کو بھی یہی نصیحت فرمائی تھی کہ جب آپ کا وصال قریب تھا. حضرت کعب الحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب آپ کا وصال قریب تھا تو حضرت آپ نے بیٹے سام کو بلایا اور کہا بیٹا تمہیں 2 باتوں کی نصیحت کر رہا ہوں، اور 2 باتیں ایسی ہیں جو تمہیں کرنے کا حکم دیتا ہوں، اور 2 باتیں ایسی ہیں جن سے تجھے منع کرتا ہوں. صحیح. اور وہ 2 باتیں جو تجھے کرنی ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور دوسری بات یہ کہ لا الہ الا اللہ کی جو باتیں کرنی ہیں وہ یہ کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنا، کہ یہ لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے کہ جو 7 آسمانوں کو پھاڑ دیتا ہے، اور اسے کوئی چیز چھپا نہیں سکتی. اور اگر ساری دنیا جو کچھ اس میں ہے ایک پلے میں ہو، دوسری طرف یہ ہو، تو لا الہ الا اللہ والا جو پلڑا ہے یہ بھاری ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ اور والحمدللہ اس کی کثرت کرنا کہ یہ ثواب کا جامع ہے. واہ. اور 2 باتیں وہ جن سے تجھے منع کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور اللہ کے سوا کسی پہ توکل نہیں کرنا. دیکھیں پوری زندگی اسی بات پر گزری، اللہ عز و جل پر توکل. اور پھر جب دنیا سے جا رہے ہیں تو بیٹے کو بھی یہی نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی پر توکل نہیں کرنا. اور اگر اللہ کے سوا کسی پر توکل ہو، جس پر راشد بھائی نے بھی اچھی خاصی گفتگو کی، تو پھر انسان جو ہے وہ ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے.
اور کہتے ہیں نا کہ جب دوسروں پر نظر ہو اور اللہ پر بھروسہ نہ ہو تو پھر انسان کی جو خواہشات ہیں تمام نا وہ بڑھتی رہتی ہیں. اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. بہت پیاری بات آپ نے کہی اور ہم حضرت نوح علیہ السلام کی انہی نصیحتوں کو اپنی زندگی میں بھی ذرا شامل کر لیں اور ان پر عمل کریں. یہ آدم ثانی کہلائے ہیں. گویا ہم جو اب موجود ہیں نا یہ انہی کی نسل میں سے ہے, انہی کی آل میں سے, انہی کی اولاد میں سے ہے. تو ہمیں اپنے جد امجد کی باتوں پر عمل بھی کرنا چاہیے. اللہ کریم ہمیں فرما بردار بنائے, اپنا بھی اور اپنے محبوبوں کا بھی. مجلس اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صفا جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, جس سوغانی گھڑی چمکاتا ہے پاکا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, جس کو بارے دو عالم کی پروانگی, جس کو بارے دو عالم کی پروانگی, ایسے بازوں کی قوت پہ لاکھوں سلام, غوث اعظم امام متقی ونقی, غوث اعظم امام متقی ونقی, جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام, تو مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا رضا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ہو ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی, خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے,